اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، نور رمضان میں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں، اور میرا تمام ناظرین اور حاضرین کو سلام پہنچے۔ آج ہم 7واں روزہ اختیار کریں گے۔ دیکھتے دیکھتے دن پتہ نہیں چلے، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اب ہمیں الٹی گنتی شروع کر دینی چاہیے کہ اللہ نے جو اتنا بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے اب 7 دن کم ہو گئے ہیں۔ ناظرین، روز ہم کسی نہ کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں علماء کرام کے ساتھ، اور اسی حوالے سے کلام بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہوگا وہ اس بات پر ہے کہ نماز اور دیگر عبادات جس طرح ہماری زندگی پر اثر انداز ہونی چاہیے، وہ اکثر نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری نمازیں، ہماری عبادات بے اثر کیوں ہونے لگتی ہیں؟ ایک سامنے کی بات، کیونکہ انسان تو غلطیوں اور خطاؤں کا پتلا ہے، ایک سامنے کی بات کرتا چلوں، اس کے بعد پھر علماء کرام سے ہم اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے اور فیضیاب ہوں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ اگر آپ عبادت نہ کریں تو اللہ کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، آپ پر ضرور پڑتا ہے، ہم پر ضرور پڑتا ہے۔ ہم نمازیں بھی پڑھیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، ہم حج بھی کریں، عمرہ بھی کریں، زیارات بھی کریں، سارے نیک اعمال کریں، اور پھر جیسے ہی مسجد سے باہر نکلیں پھر وہی روٹین دنیا کی، وہی شیطانی عمل شروع ہو جائے، یعنی جھوٹ، فریب، لوگوں کا دل دکھانا۔ تو یہ بھی ایک خاص وجہ ہے ہماری عبادتوں میں اثر نہ ہونے کی، لیکن اس پہ تفصیلی گفتگو ہم علماء کرام سے کریں گے۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں، اور آج ہم نے ایک اور خاص موضوع پر بھی گفتگو کرنی ہے حالات حاضرہ کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا بھی تعارف کراؤں گا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں مذہبی ریسرچ اسکالر علی وقار قادری صاحب، جو کہ ہمیں قرآن و سنت کے حوالے سے جو ہم ٹاپک رکھتے ہیں اس کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب ہمارے ساتھ روز موجود ہوتے ہیں، جو خطیب ممبر حسینی ہیں، کربلا مولا سے خاص طور پر نور رمضان کی ٹرانسمیشن کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور بس اب وہ رستے میں ہی ہیں، وہ بھی آ رہے ہوں گے، اور وہ ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہر دل عزیز شخصیت، کل انہوں نے ہمیں لاہور سے، کراچی سے لاہور جوائن کیا ہے، اور ہم ان کو خوش آمدید کہتے بھی ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ یہ ہمیں گاہے بگاہے اس ٹرانسمیشن میں ٹائم دیتے رہیں گے۔ اور ان کے بارے میں اگر یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ یہ صرف نعت خوان نہیں بلکہ نعت خوانوں کی ایک یونیورسٹی ہے۔ یعنی بچپن سے جب بھی ہمارے ذہنوں، ہمارے کانوں میں آواز گونجی ہے نعت کے حوالے سے، تو ان میں ایک آواز صدیق اسماعیل صاحب کی بھی۔ پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں، ستارہ امتیاز کا ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں، بیت اللہ شریف میں اذان بھی دے چکے ہیں۔ یہ شرف ان کو حاصل ہے۔ جناب صدیق اسماعیل صاحب، السلام علیکم۔ کیسے مزاج؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے آج کے جو خصوصی مہمان ہیں، ان کو ہم نے خاص طور پہ اس لیے مدعو کیا ہے کہ جیسے کہ آئیے مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ہے، تاخیر ہو گئی آ جانے میں، چلیں اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ آج کل کراچی میں بہت زیادہ گرمی ہے، ہیٹ اسٹروک ہے، آپ سب جانتے ہیں، اور کراچی کے علاوہ بہت سارے علاقوں میں بہت شدید گرمی بھی پڑتی ہے، یعنی ہم
صرف کراچی ہی کو فوکس نہیں کر رہے بلکہ ہر اس علاقے کو کر رہے ہیں جہاں گرمی کی شدت بڑھتی ہے اور انسانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس پہ آج کل کیونکہ سر فہرست ایک ٹاپک ہے کراچی کے حوالے سے کہ جو اہلیان کراچی ہیں وہ اتنی گرمی کے عادی نہیں تھے، لیکن کچھ سالوں سے اتنی شدید گرمی پڑ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے لیے ہم کیا تدابیر کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے آج مدعو کیا ہے بہت ہی قابل احترام شخصیت اشرف شریف صاحب کو، کہ جو انوائرمنٹل جرنلسٹ بھی ہیں، جن کی کتاب گلاب کے اوپر لکھی گئی ہے جو کہ 400 صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے ایک پھول کے اوپر 400 پیجز کی کتاب لکھنا۔ ہم ان سے اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ پہلے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، جو ہمارا موضوع ہے کہ ہماری عبادات اتنی بے اثر کیوں ہیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، پھر بھی وہ اثرات ہماری زندگی پر نظر نہیں آ رہے ہوتے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں پہلا سوال مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اسلامی عبادات کا اصل فلسفہ کیا ہے، تاکہ اس کے بعد ہم اس گفتگو کی طرف آ سکیں۔ پہلے میں اصل فلسفہ سمجھ میں آ جائے کہ اس اسلامی عبادات جو ہماری اس کا فلسفہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کما هو اہل، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ یقیناً ایک بیسک سوال ہے، بہت ہی واقعاً بیسک سوال ہے، بعین معنی کہ اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ جو عبادات ہیں ان کا فلسفہ کیا ہے، جی، کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادات کو ہم پر واجب قرار دیا، درحال ہی کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ عبادت ہے کس کی۔ بیسکلی عبادت اس امر پروردگار کے لیے ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اللہ کا امر ہے روح انسانی، اور وہ حقیقت میں مالک ہے، آقا ہے۔ جسم جو ہے وہ اس کا وسیلہ ہے۔ صحیح۔ اب میں چھوٹی سی پہلے بات عرض کروں گا کہ کھانے کے آداب کیا ہیں۔ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحبان جو ہے میڈیکلی باقاعدہ سے کہتے ہیں کہ جب آپ کھا رہے ہوں تو کانسنٹریٹ کریں اس کے اوپر، پڑھنا نہیں چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اب جیسے جسم کے لیے جب آپ کھا رہے ہیں تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، ویسے ہی روح کے لیے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جس کو نماز پڑھنی ہے اگر وہ وہاں پر ہے ہی نہیں، اور یہ صرف زبان سے ادا ہو رہا ہے اور یہ رکوع و سجود ہو رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے جس پر اس کے اثرات ہونے ہیں اس نے تو اس غذا کو کھایا ہی نہیں ہے، اس نے تو اس کا لطف ہی نہیں لیا، جس کو ہم خشوع و خضوع کہتے ہیں، جس کو ہم معرفت کہتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس پر جو اثرات ہونے وہ نہیں ہوئے۔ صحیح۔ اور اب جو اس کے ہماری زندگیوں پر اثرات ہونے ہیں وہ بھی مثال کے طور پر ظاہر ہے، ظاہری طور پر میں نے اس دن بھی یہ بات عرض کی تھی کہ صفائی ستھرائی جو ہے اس کا جسم سے تعلق ہوگا، لیکن در حقیقت تو اس کا تعلق انسان سے ہے، انسان کی روح سے ہے۔ قرآن میں بھی اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ نماز ہر برائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اب ظاہر ہے وہ کب روکے گی؟ کہ جب انسان اس کے فلسفہ حقیقی کو سمجھ کر اس کو امپلیمنٹ کرے گا۔ اور اب فلسفہ کیا؟ اب آگے چلتے ہیں۔ اس کا جسم سے ایسا تعلق نہیں، جسم ایک وسیلہ ہے۔ صبح آپ فریش ہیں، جس کے لیے ہم واک بھی کرتے ہیں اور جاگنگ بھی کرتے ہیں، ورزش بھی کرتے ہیں، دل چاہتا ہے 4 رکعت نماز پڑھیں، کہا 2 رکعت نماز پڑھو۔ رات کو تھکے ہوئے ہیں، دل چاہتا ہے 2 رکعت، کا 4 واجب ہے عشاء کی سونے سے پہلے جناب۔ پروردگار کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ اس کا جسم سے ایسا تعلق نہیں ہے، در حقیقت تجھے اس قابل بنانا ہے کہ تو ہر حال میں مطیع محض پروردگار ہو۔ صحیح۔ کہ جو خدا کہے، جیسے خدا کہے، جب خدا کہے اس پر عمل کرنا۔ میں اپنی مرضی سے 2 کو 3 نہیں کر سکتا، 3 کو 1 نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس کو مطلب بعض اوقات یہ بھی آج کل کے زمانے میں جو ہے نا بڑے کوسچنز آتے ہیں
اور بالکل ہماری جو نئی نسل ہوتی ہے نا، جب 4 کتابیں پڑھ جاتے ہیں تو ان کے کچھ اشکالات شروع ہو جاتے ہیں، جن کو میں سمجھتا ہوں ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج کے زمانے میں ایک نیا وسیلہ ہم بنا لیتے ہیں، 2 سے 3 کر دی تو کیا ہو جائے گا فار ایگزامپل، چونکہ ہمیں فلسفہ اگر سمجھ میں آ گیا۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، میں ان کو یوں مثال دیا کرتا ہوں، آج کے زمانے میں یہ سلسلہ ختم ہو گیا، امریکہ میں بہت آپ کو پتہ ہی ہے، وہاں پر ہوتا تھا کالنگ کارڈ، ٹھیک ہے، اب تو پلنس آ گیا نا، کالنگ کارڈ ہوتا تھا۔ کالنگ کارڈ میں یہ ہوتا تھا کہ کارڈ آپ کو دیا گیا ہے تو آپ نے اس کارڈ کو اسکریچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسکریچ کریں گے تو اس پر لکھا ہوتا تھا کہ ڈائلنگ ڈیجٹ، ٹھیک ہے، 8 9 5 3 2 1 رینڈملی جو ہے، جی جی، آپ نے وہ نمبر ڈائل کیا، پھر آپ سے وہ کہتا تھا کہ اب اپنا نمبر ڈائل کرو۔ صحیح ہے، اگر اس میں ایک ڈیجٹ آگے پیچھے ہو جاتا تھا کنیکٹ نہیں ہوتا ہے، تو کنیکٹ نہیں ہوتا۔ صحیح ہے، بھائی اسلام کے متعلق اصل بات یہ ہے، اللہ عبادات کے ذریعے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرو تاکہ اس یقین کی منزل پر پہنچ جاؤ، تم مخلوق ہو وہ خالق ہے، وہ رازق ہے تم مرزوق ہو، وہ دینے والا ہے تم لینے والے ہو، واہ واہ، وہ حکم دینے والا تم عمل کرنے والے ہو، اور اس دنیا میں تمہیں ایک خاص مشن پر بھیجا گیا ہے، صحیح، اور جس میں تم نے اللہ کی اطاعت کے ذریعے جیسے اس نے کہا ہے اور اس سے سیکھ کر اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کر کے کامیابی حاصل کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اب ہم ایک مختصر سے وقفے کی طرف جائیں گے، لیکن وقفے سے پہلے ایک بات بس کہتا چلوں کہ مولانا صاحب ابھی آپ سے تائید چاہوں گا، آپ سب بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے نمونہ حیات بنا کر بھیجا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، پنجتن پاک کو۔ اب یہاں رسول خدا کی عبادت کا ذکر کیا جائے کہ کس انداز، حالانکہ رسول ہیں، ساری کائنات بنی بھی ان کے لیے، مشقتیں بھی وہ اٹھا رہے ہیں، کس لیے؟ ہمارے لیے، کہ تمہیں دنیا میں اس طرح، کیونکہ میں بشری صورت میں آیا ہوں تو تمہیں اس طرح سے امپلیمنٹ کرنی ہے عبادت کی۔ اب جیسے مولا علی علیہ السلام سے روایت ملتی ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو مجھے اللہ نے یہ مرتبہ دیا ہے، لیکن میں کیونکہ لباس بشریت میں ہوں، ہمیں بتانے کے لیے اور کہا کہ بل وجدتک لأحل عبادہ عبدتک، یہ بھی ہے کہ پروردگار میں تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے، بلکہ تجھے اہل عبادت پایا، یعنی تو ہی اہل ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ لیکن مولا علی علیہ السلام نے طریقہ کیا بتایا، یعنی ایک مومن کو نماز پڑھنی کیسے ہے، نمونہ بن کے، ایک سیمپل بن کے بتایا کہ جب کھڑے ہوتے تھے تو لرزتے تھے اللہ کے خوف سے کہ اب اس کی طرف جا رہا ہوں، اس حق ادا کرنے کی طرف جا رہا ہوں کہ جس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یعنی علی جیسا شخصیت، رسول جیسی شخصیت کہ جو اللہ کے محبوب ترین رسول ہیں، ان کی عبادت کا طریقہ بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ اللہ کی جانب خوف، اضطراب، خشوع و خضوع۔ ایک چھوٹی سی چیز کا اضافہ کر دوں اس میں، چھوٹی سی چیز، بریک کے بعد ہم کر لیتے ہیں، چلیں ٹھیک، وقفے کے بعد میں اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ دیکھتے رہیے، بڑا خوبصورت موضوع ہے، دیکھتے رہیے نور رمضان۔ ہم تھوڑے سے وقفے کے بعد بالکل واپس آتے ہیں۔ تھینک یو۔